آپ بڑی اچھی باتیں کر رہی ہیں، لیکن سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے، کیا آپ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گی یا آپ کا اپنا ووٹ بینک ہی کافی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے میر صاحب کے ووٹ بینک انسان ووٹ دیتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جو میرے ملک کے عوام ہیں یا جو حلقے کی پالیٹکس کرنے والے افراد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلقے کی عوام جو ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے اور ان کی رائے جو ہے کہیں پہ بھی کسی وقت بھی ختمی نہیں ہوتی ہے. فرض کریں کہ میرا مخالف آج میرے مقابلے میں اگر وہ میں 95,000 لے کے ہارتی ہوں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے دفعہ اسی نے جیتنا ہے. لوگوں کی رائے بھی بدلتی ہے، لوگوں کی سوچ بھی بدلتی ہے، حالات کو لوگ دیکھتے ہیں، صورتحال کو دیکھتے ہیں. اور پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کے اندر خاص دو طرح کے آپ کو نیریٹیو ہیں، ایک اربن ہے ایک رورل ہے. رورل ایریا کے اندر جو آپ کی دھڑے بندیاں، برادریزم اور جو ذات کا شخصی ووٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ کاز کا جو ووٹ ہوتا ہے، نظریے کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ حالات کے ساتھ بدل بھی ہے اور صورتحال کو دیکھ کے لوگ فیصلے بھی کرتے ہیں. آپ کا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں 9 مئی کے بعد جو عام ووٹر ہے اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ 100% آئی ہے، کیونکہ آج جو سٹیج پہ بیٹھے لوگ تھے وہ خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ سیاسی حریفوں کے مورچوں پہ بمبارمنٹ تک تھا. خان صاحب نے وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی، پھلانگ دی اور اپنے آپ کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا ان لوگوں کو، قومی سلامتی کے ادارے یا فوج پاکستان کو. تو جب انہوں نے 9 مئی کو اپنا ٹارگٹ بدلا، شہداء کی بے تقرری کی، ہماری قومی اثاثوں کو تہس نہس کیا، جلاؤ گراؤ کیا اور اوورآل پاکستان کے تشخص، وقار اور اساس کو ڈیمیج کیا، تو وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو اس شناخت کو اپنی پرائیڈ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خان صاحب کے ساتھ ڈسوسیٹ کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا یہ جو ایک اپنے اندر خوش فہمی کا ایک لبادہ ہے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شخصیات آئیں یا جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا اور میں کلہ ہی کافی ہوں. تو کلہ جو ہوتا ہے انسان وہ کوئی بھی کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوتا، اس کا ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کا ایک گیو اینڈ ٹیک اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کا ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، وزاداری ہوتی ہے اور سیاست کے یہی اصول ہیں. سیاست کے اندر جو ہے وہ بغیر رکھ رکھاؤ، وزاداری کے اور سب سے ضروری چیز کہ یہ سیاسی لوگ مانگتے کیا ہے؟ عزت. اور عزت کے لیے وہ سیاست کرتے ہیں اور جہاں عزت نہ ملے وہاں تو 1 منٹ نہیں ٹھہرنا چاہیے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، عزت ہونے کے لیے عزت تو نہیں لینی نا. یہ جو آپ نے عزت کی وہ بات عزت کی ہے، کس لیے میر صاحب لینی ہے جس کے لیے پہلے عزت ہونا پڑے. یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. تو آج جب یہ نئی پارٹی کا اعلان ہو رہا تھا تو آپ بالکل جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، پریس کانفرنس میں نظر آ رہی تھی. تو ظاہری بات ہے آپ نے ان کو عزت دی، انہوں نے آپ کو عزت دی. لیکن وہاں پہ ہم نے کچھ ایسے بھی رہنما دیکھے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے، لیکن وہ اپنا منہ چھپا رہے تھے، کیمروں سے اپنا منہ چھپا رہے تھے. تو یہ کچھ لوگ کیمروں سے منہ کیوں چھپا رہے تھے اپنا؟ دیکھیے میر صاحب، جو انسان کا انر ہے نا وہ سب سے بڑا شیشہ ہے. جو اس کا کانشیس ہے نا وہ اس کی سب سے بڑی جو ریالٹی ہے. تو کوئی بھی شخص جس کا کانشیس کلیئر ہے اس کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ شرمانا چاہیے اور اس کو میدان عمل میں جب وہ نکل پڑے تو ڈٹ کے کھڑا ہو جانا چاہیے اور اپنے قدموں میں اتنی طاقت اور قوت ہونی چاہیے، اپنے رب پہ اتنا یقین ہونا چاہیے اور اپنی کاز کے ساتھ آپ کا اتنا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح سے گھبرا کے، شرما کے، شرمندہ ہو کے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا نا. تو عزت اور وقار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن میں
कम से कम ये अपनी गवाही दे सकती हूँ یہ میں اس لیے मैंने میں पीटीआई بتا इसलिए دیتا ہوں नहीं छोड़ी थी कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर है। نہیں بالکل آپ پہ آپ کہ نے میرے اوپر کوئی پرچہ ہے۔ اچھا میرا ان کے میں نام بتا دوں، سیاہ کرتوتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نام بتا دوں، اس وقت سکرین پہ تصویریں چل رہی ہیں جو صاحب اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں، کبھی چہرے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا رہے ہیں، کبھی منہ نیچے کر رہے ہیں، کبھی بغلوں میں منہ چھپا رہے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں فواد چودھری صاحب جو آپ کے ساتھ قریبی بیٹھے ہوئے تھے، تو لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں۔ یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ